السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں یہ مسئلہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ آیا جو زیورات ہمارے استعمال میں ہیں ان کی زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض ہے یا صرف زکوٰۃ ان زیورات کی فرض ہوتی ہے جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں، یعنی استعمال کے زیورات کو نصاب میں شمار کر کے ان کی زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اہم مسائل کی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا باسعادت مہینہ چل رہا ہے اور بہت ساری ہمارے بھائی، بہت ساری ہماری بہنیں اپنے اموال کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں کرتی ہیں تاکہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے اور ثواب بھی زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو جہاں زکوٰۃ کے حوالے سے ان کو اور بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہاں خاص طور پر یہ مسئلہ ہماری مائیں بہنوں کو یہ پیش ہوتا ہے کہ آیا استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، زکوٰۃ جو ہے وہ دین اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، جس طرح نماز دین اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھے بیان کیا، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ نماز کی طرح زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نصاب شرط ہے۔ نصاب یعنی ایک مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، اگر اس مقدار کو کوئی آدمی پہنچ جاتا ہے، کوئی ہماری مائیں بہنیں پہنچ جاتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے، آپ اس کو دیکھ کر زکوٰۃ کے نصاب کو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، سونے کے اعتبار سے کتنا نصاب بنتا ہے، چاندی کے اعتبار سے کتنا نصاب بنتا ہے۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ استعمال ہونا یا نہ ہونا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ جو استعمال میں زیورات ہوں گے ان کی زکوٰۃ فرض ہوگی یا ان زیورات کی زکوٰۃ فرض ہوگی جو استعمال میں نہیں ہیں، ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ زیورات کسی بھی شکل کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے پاس استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ اور زیورات کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، سونا اور چاندی کسی بھی شکل و صورت میں آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے گی۔ اب استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر بے شمار احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں۔ دو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، ومعها ابنۃ لها، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب، اور اس بچی کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے موٹے۔ فقال لها اتعطین زکاۃ هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے جو تمہاری بیٹی نے اپنے ہاتھوں میں پہن رکھے ہیں؟ قالت لا، تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، میں نے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ قال ایسرک ان یصورک بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دو کنگنوں کے بدلے میں تمہیں آگ کے دو کنگن پہنائیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف اشارہ کر دیا۔ فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالت هما للہ ولرسولہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ کہا کہ تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو یہ وعید ارشاد فرمائی کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں ان دو کنگنوں کے بدلے میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنائے، تو اس عورت نے فوراً اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے وہ دونوں کنگن اتارے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیے اور عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، یعنی میں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صدقہ کرتی ہوں۔
تو معلوم ہوا کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس لیے کہ کنگن اس کی بیٹی کے استعمال میں تھے، ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، قالت كنت البس اوزاحا من ذهب، وہ فرماتی ہیں کہ میں سونے کے زیورات پہنا کرتی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ اکنز ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ کنز ہے یعنی خزانہ ہے؟ کنز کہتے ہیں خزانے کو، کیا یہ خزانہ ہے؟ یعنی کیا اس کی زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بلغ ان تؤدی زکاتہ فزکی فلیس بکنز، کہ جو زیورات زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائیں پس ان کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اب وہ کنز اور خزانہ نہیں رہتے۔ یعنی جو استعمال میں زیورات ہیں اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، جو نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ان دو روایات سے معلوم ہوا کہ جو استعمال کے زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اب چاہے وہ استعمال کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں یہ کرتی ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے زیورات بنا کے رکھتی رہتی ہیں، اکٹھے کرتی رہتی ہیں تاکہ وقت آنے پر جب ان کی شادیاں ہوں تو ان کو یہ زیورات دیے جائیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں ان زیورات کی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ زیورات استعمال میں نہیں ہیں یا یہ ہم نے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے تیار کر رکھے ہیں تو ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔